خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 10ویں باب میں سے میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے وہ سب سے بڑا ہے اور کوئی اسے میرے باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میری بیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ عزیز مومنین، آج پاشکا کا چوتھا اتوار ہے اور پاشکا کے چوتھے اتوار کے موقع پر ہم سب بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ اچھے چرواہے کا اتوار مناتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آج عالمگیر سطح پر بلاہٹوں کے لیے دعا کی جاتی ہے اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ ماؤں کا عالمی دن بھی ہے۔ تو اس لیے میری طرف سے، پوری پاسٹر ٹیم کی طرف سے آپ سب کو یہ تینوں خاص موقع اور عبادتیں بہت بہت آپ کی زوردار تالیوں میں مبارک ہوں۔ کلام شروع کرنے سے پہلے بلاہٹ پر صرف ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں اپنی اپنی بلاہٹ کے لیے۔ خدا نے مجھے کاہن ہونے کے لیے بنایا ہے، مبشران انجیل کو خداوند نے منادی کے لیے بلایا ہے، سسٹرز کو خدا کی کلیسیا کی خدمت کے لیے بلایا ہے، آپ کو آپ کے گھرانوں کی خدمت کے لیے خدا نے چنا اور بلایا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی اپنی بلاہٹوں کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں، لیکن اس کے ساتھ آج ہم بلاہٹوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ مالک سے منت کرتے ہیں کہ اے مالک اپنی فصل کاٹنے کے لیے اور مزدور بھیج دے۔ اور میری دعا ہے، میری خواہش اور میری خوشی اسی میں ہے کہ ایٹ لیسٹ جتنے بھی یہاں آج ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کم ایک یا دو جو ہیں آج خداوند کی آواز کو سنیں اور خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ میری دعا بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے اور یہ میری خوشی بھی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ میرا شخصی تجربہ ہے، بلاہٹ جو ہے، کوئی بھی بلاہٹ دعا سے اور دعا میں جنم لیتی ہے۔ اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا، صرف بتاؤں گا کہ کوئی بھی بلاہٹ جو ہے اس کا جنم جو ہے دعا میں سے ہوتا ہے یا دعا سے ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بلاہٹ جو ہے وہ دعا میں مضبوط ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہر بلاہٹ جو ہے وہ دعا کے ذریعے ہی
قائم رہتی ہے، مضبوط رہتی ہے. تو اس لیے بلاہٹوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. آج جتنی بھی مائیں ہیں، جتنے بھی باپ ادھر بیٹھے ہیں، ذرا آنکھیں بند کریں ہیں اور دعا کریں کہ آپ کے بچوں میں سے، آپ کے پوتوں پوتیوں میں سے یا آپ کی نسلوں میں سے خدا کسی نہ کسی کو چنے تاکہ وہ خداوند کی آواز کو سنے اور خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. ذرا مائیں اور جو باپ ہیں اپنی آنکھیں بند کریں. آج دعا کرو. ہاں شاباش جی، سب دعا کرتے ہیں. آمین. مسیح خدا میرے عزیزو، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آج اچھے چرواہے کا اتوار ہے، اور آج کی ہماری بنیادی آیت یہ ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. آئیں اس آیت پر دھیان و گیان کریں اور خدا کا فضل مانگیں کہ خدا ہمیں برکت دے، فضل دے، تاکہ ہم اس آیت کو بہتر انداز سے سیکھیں اور سیکھ کر اس پر عمل کریں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر ہم دو نکات پر بات کریں گے. پہلا، the identity of Christ's sheep، یعنی مسیح کی بھیڑوں کی شناخت کیا ہے، یا مسیح کی بھیڑ کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ بھیڑ جو ہے یہ اچھے چرواہے کی بھیڑ ہے. تو ہمارا پہلا نقطہ ہے کہ ایک بھیڑ کی شناخت کیا ہے، کیسے وہ جانی جائے گی کہ یہ واقعی ہی حقیقتاً مسیح کی بھیڑ ہے. پہلا. دوسرا ہمارا نقطہ یہ ہوگا کہ جو مسیح کی بھیڑ ہے، جسے خداوند بلا لیتا ہے، اسے خداوند بے شمار برکات اور فضائل سے بھی نوازتا ہے. اور آج ہم دیکھیں گے وہ برکت کیا ہے، وہ وعدہ کیا ہے، وہ خاص ریلیشن شپ کیا ہے جو ایک بھیڑ کا اور چرواہے کا آج کی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے. تو دو نکات ہیں، آئیڈینٹی اینڈ دا بلیسنگ فار کرائسٹ شیپس. پہلا نقطہ، اچھے چرواہے کی بھیڑ یا مسیح کی بھیڑ کی پہچان اور شناخت کیا ہے. ویسے تو ہم بے شمار باتیں کر سکتے ہیں، لیکن صرف ہم آج کی انجیل کی روشنی میں دیکھیں گے کہ مسیح کی بھیڑ کی شناخت اور اس کی پہچان کیا ہے. اور آج کی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے، اور دو ورب جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ خاص ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سننا اور دوسرا چلنا. ملا کر اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں سن کر پیچھے چلنا. اور آج کی ہماری بنیادی آیت بھی یہی ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور وہ میری آواز سن کر میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. تو مسیح میں میرے عزیزو، مسیح کی بھیڑ کی پہلی پہچان یہی ہے کہ وہ سنے. لیکن کس کی سنے؟ اچھے چرواہے کی آواز کو سنے. اور کس کے پیچھے چلے؟ اچھے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلے. جو بھیڑ خداوند کی آواز کو سنتی ہے، جو بھیڑ خداوند کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، در حقیقت وہی حقیقی بھیڑ ہے. اور اس کی پہچان اور شناخت جو ہے سننے اور پیچھے چلنے میں ہی ہے. اگر وہ سنتی نہیں ہے، اپنی مرضی کرتی ہے، یا آواز کو اگنور کرتی ہے، یا اپنے مالک کے پیچھے نہیں چلتی، تو اٹ مینس وہ یسوع کی بھیڑ ہرگز نہیں. تو مسیح کی بھیڑ کی پہلی پہچان اور شناخت
کیا ہے؟ اچھے چرواہے کی آواز کو کیا کرنا؟ سننا، اور نہ صرف سننا بلکہ سن کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اب جب بات سننے کی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو بھیڑ ہے وہ زیادہ سنتی ہے اور کم دیکھتی ہے، یا اس کا رجحان جو ہے دیکھنے میں کم ہے لیکن سننے میں زیادہ ہے۔ وہ اپنے مالک کی آواز کو ہمیشہ سنتی ہے، اور جب وہ اپنے مالک کی آواز کو سنتی ہے، پہچانتی ہے، جانتی ہے، تو پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کی بھیڑ کی حقیقی پہچان اور اصل شناخت اور آئیڈینٹی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے اچھے چوپان یا چرواہے کی آواز کو سنے اور اس کے پیچھے ہو لے۔ اب اس بھیڑ کے سننے اور اچھے چرواہے کے پیچھے جانے میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب وہ اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانے گی، جان جائے گی کہ یہ واقعی میرا ہی چرواہا، اچھا چرواہا ہے، اس کی آواز ہے، تو پھر وہ کسی اور کی آواز کے پیچھے نہیں جائے گی۔ اور جب وہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے جائے گی تو اس کا مالک کیا کرے گا؟ اسے اچھی اچھی چراگاہوں کی طرف لے کر جائے گا، اسے راحت کے چشموں اور ندیوں کے پاس لے جائے گا۔ اگر تاریکی اور اندھیرے میں سے بھی اس کا گزر ہو تو خداوند اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ بھیڑ جو ہے وہ کیا کہتی ہے، وہ ایکسپیرینس کیا کرتی ہے سننے اور پیچھے چلنے میں، کہ مجھے تیرے آسے اور لاٹھی سے کیا ہے؟ تسلی ہے، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ ایک بھیڑ کا یہ جان جانا یا اس بات پر یقین یا بلیو کر لینا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ جس چرواہے کی آواز کو میں سنتی ہوں یا جس چرواہے کی آواز کو سن کر میں اس کے پیچھے چلتی ہوں، وہ چرواہا مجھے زندگی عطا کرتا ہے، وہ مجھے اچھی خوراک مہیا کرتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں اور ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ مجھے اندھیروں اور تاریکیوں سے بچا کر اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ اب مجھے کوئی ڈر اور نہ کوئی فکر ہے، وجہ کیونکہ میرا چرواہا میرے ساتھ ساتھ ہے۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، بھیڑ کے لیے ضروری کیا ہے، یا بھیڑ کی زندگی اور خوشحالی کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ وہ اپنے اچھے چرواہے کی آواز کو سنے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے with confidence and trust، کہ چرواہا اپنی جان دے کر بھی انہیں بچانے کا اختیار اور طاقت رکھتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، حیران کن بات ہے کہ کئی دفعہ موجودہ دور میں بھیڑیں جو ہیں وہ آواز ڈسٹنگوش نہیں کر پاتی، کیونکہ دنیا میں، معاشرے میں بے شمار دیگر آوازیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔
کہ ہم ان کی طرف جائیں یا ان کی سنیں یا ان کو اپنا چرواہا مان لیں جو کہ حقیقی چرواہے نہیں ہوتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بھیڑ جو ہے وہ مسلسل اپنے اچھے چرواہے کی آواز کو سنے اور خود ڈسرن کرے, ڈسٹنگوش کرے کہ واقعی میں اچھے چرواہے کے پیچھے چلتی ہوں یا کسی اور کے پیچھے. ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا شخص چرواہے کا روپ دھار کر آپ کو آواز لگائے اور آپ اس کے پیچھے چلیں اور انجام موت ہو. اس لیے بھیڑ کو, آج کی بھیڑ کو ویری اٹینٹیو ہونے کی ضرورت ہے, کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کس کی آواز سنیں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ اچھے چرواہے کی آواز کو سنیں. اور اچھا چرواہا کون ہے؟ وہ میرا یسوع ہے. اور اچھے چرواہے کی آواز سن کر جب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ہمیں زندگی اور خوشحالی عنایت ہوتی ہے. اس لیے بھیڑ کی پہچان سننے میں ہے, بھیڑ کی پہچان اچھے چرواہے کے پیچھے جانے میں ہے. اس لیے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ سن کر پیچھے چلیں, لیکن کس کے؟ اچھے چرواہے کے. کیوں؟ کیونکہ وہ اچھا چرواہا ہے. اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. تو پھر کس کے پیچھے چلنا ہے؟ جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے, جو اپنی بھیڑوں کو پیار کرتا ہے, جو اپنی بھیڑوں کو عزیز جانتا ہے, جو کھوئی ہوئی کو ڈھونڈتا اور بچاتا ہے, جو بھٹکی ہوئی کو واپس لاتا ہے, جو رحم اور محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے. اس لیے سننا ہے, پیچھے چلنا ہے, لیکن کس کے؟ اچھے چرواہے کے پیچھے. آج کا ہمارا دوسرا نقطہ تھا کہ جب ہم اچھی بھیڑ بن کر, حقیقی بھیڑ بن کر سنتے ہیں اور اچھے چرواہے کے پیچھے چلتے ہیں تو اچھا چرواہا کیا وعدہ کرتا ہے, کیا فضل دیتا ہے, کیا برکت دیتا ہے. ویسے تو جس طرح میں نے کہا کہ بے شمار برکات ہو سکتی, لیکن آج کی انجیل کو ہم سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ کون سے وعدے ہیں جو خداوند نیک چپان اپنی بھیڑ کے ساتھ کرتا ہے, یا کس تعلق میں وہ ہمارے ساتھ اپنا رشتہ اور اپنا جو ریلیشن شپ ہے وہ استوار کرتا ہے. تو تین باتیں جو ہیں آج کی انجیل میں بیان کی گئی ہیں. پہلا, وفادار بھیڑ کے لیے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی بھیڑ کو جانتا ہوں, نام بنام, شخصی طور پر. اس لیے عزیز مومنین, مت خیال کریں کہ ہم تو بہت سے ہیں, لا تعداد ہیں, کیا معلوم چرواہا ہمیں جانتا ہے یا نہیں جانتا. یہ مت خیال کریں, یہ رونگ انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ لیک آف نالج ہے. یاد رکھیں, اچھا چرواہا یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں, نام بنام جانتا ہوں. اور جب کوئی ہمیں جانتا ہے, ایٹومیٹکلی اٹ مینس وہ ہماری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے. اگر کوئی ہمیں جانے گا ہی نہیں تو ہماری ضرورتوں کو کیسے جان پائے گا؟ اس لیے اچھا چرواہا ہمیں شخصی طور پر نام بنام جانتا ہے, نام بنام بلاتا ہے, نام بنام پکارتا ہے, اور ہماری ہر ضرورت کو بھی وہ جانتا اور پہچانتا ہے. ہم مقدس متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے نہیں چلتے, جو اس کی آواز کو نہیں سنتے, جو اس کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے, ان سے کیا کہتا ہے؟ میری تم سے کوئی واقفیت نہیں, میں تمہیں جانتا ہی نہیں, تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے تیرے نام پر بڑے معجزے کیے ہیں.
یسوع کہتا ہے لیکن میرے سامنے سے دور چلے جاؤ کیونکہ میں تمہیں جانتا نہیں، کیونکہ وہ خداوند کی حقیقی بھیڑ نہیں، لیکن جو حقیقی بھیڑ ہے اسے خداوند جانتا ہے۔ اور خدا کا نبی کہتا ہے کہ میں نے تیرا نام اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے، لکھا نہیں ہے۔ لکھنے سے شاید سیاہی مٹ سکتی ہے، لیکن کھودنے کی بات ہے۔ میں نے تیرا نام اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے اور تو میرا ہے۔ کسی کو یہ کہنا یا کسی کو یہ احساس دلانا کہ تو میرا ہے اور میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں سب سے خوبصورت احساس ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی ہمیں دل و جان سے پیار کرتا ہے۔ اور جب بات اچھے چرواہے کی ہو تو اچھا چرواہا ہمیں دل و جان سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں عزیز جانتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ ہماری خوراک کو جانتا ہے کہ ہمیں کیا درکار ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی برکت ایک بھیڑ کے لیے یہ ہے کہ اچھا چرواہا اسے جانتا ہے۔ دوسری بات، اچھا چرواہا یہ کہتا ہے کہ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ یہ بڑا وعدہ ہے، یہ بڑی بات ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں کیسے دیتا ہے؟ پاشکا کے ایام میں ہم نے یہی سیکھا کہ یہ برہ جو حقیقی برہ ہے، جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، جس نے صلیب پر جان دے کر اور مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں نئی زندگی عطا کی، اچھا چرواہا ہمیں ہمیشہ کی زندگی اپنی جان دے کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور پیار نہیں کرتا، یا اس سے بڑھ کر پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے تاکہ ہم پراگندہ نہ ہو جائیں، ہم بھوک سے مر نہ جائیں یا جنگلی جانوروں کی خوراک نہ بنے۔ وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمیں پہچانتا ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو پہچانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ہمیں زندگی دیتا ہے اپنی جان قربان کر کے، اور ہر روز پاک الطار پر پاک روٹی کی صورت میں، اپنے بدن اور خون کی صورت میں ہمیں خوراک مہیا کرتا ہے تاکہ جو کوئی اس میں سے کھائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اچھا چرواہا آج کی پاک انجیل میں یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی۔ مسیح کی بھیڑ، اس کے لیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ کتنا عظیم وعدہ ہے کہ ہم میں سے ایک بھی ہلاک نہ ہوگا، لیکن شرط ایمان ہے، شرط سننا ہے، شرط پیچھے جانا ہے، شرط اس کی وفاداری کرنا ہے، اس کی آواز کو ہر روز سننا ہے، کلام کے ذریعے سے، خاتموں کے ذریعے سے، دعا میں اس کی آواز کو ہر روز سنیں تاکہ اس کی آواز کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر روز سننے سے آپ واقف ہو جائیں گے، اس لیے ہر روز اپنے چرواہے کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ اب خداوند جب یہ کہتا ہے کہ وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، واٹ از the reason behind, what is the surety، کیوں کر وہ ہلاک نہ ہوں گی؟ اور آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے کیوں نہ وہ ہلاک ہوں گی، کیونکہ وہ میرے اور میرے باپ کے ہاتھ میں ہے۔
ہر ایک بھیڑ جو ہے وہ اچھے چرواہے یسوع اور اس کے باپ کے ہاتھ میں ہے، اور لکھا ہے اور کوئی اسے میرے باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا، اور میں اور باپ ایک ہے۔ اب دھیان سے سننا ہے، جب ایک شخص کے ہاتھ میں کچھ چیز ہوگی تو اگر دوسرا چھیننا چاہے گا، یہ صرف سمجھانے کے لیے، خداوند کا تو ہاتھ آپ کو پتا ہے قوت والا ہے، قوی ہے، طاقتور ہے، سب سے زور آور ہے، اس سے کون چھین سکتا ہے؟ لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک شخص کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اگر کوئی چھیننا چاہے تو تھوڑا آسان ہوتا ہے چھیننا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن وہی چیز اگر دو لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور تیسرا چھیننا چاہے تو پھر مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ اور در حقیقت یہ وعدہ خداوند ہم سے کرتا ہے کہ فکر نہ کرو، تم میرے ہاتھ میں ہو، تم میرے باپ کے ہاتھ میں ہو، اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی تمہیں مجھ سے اور میرے باپ سے چھین نہیں سکتا۔ یہ ہے وعدہ، یہ ہے خدا کی برکت، اور کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم جو خداوند کی بیڑے ہیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ جسٹ تھنک کہ باپ کے ہاتھ میں ہونا، خداوند کے ہاتھ میں ہونا، مطلب آپ مکمل طور پر، کلی طور پر محفوظ ہیں۔ آپ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، آپ پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی چھین نہیں سکتا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وائے؟ کیونکہ آپ باپ کے اور یسوع اچھے چرواہے کے ہاتھ میں ہیں۔ اس سے بڑی برکت، اس سے بڑا فضل، اس سے بڑا وعدہ، اس سے بڑی خوشی اور کیا ایک بھیڑ کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اور تصویروں میں تو وہ سینے کے ساتھ لگی ہوئی ہے بھیڑ، یسوع سے اپنی گود میں اپنے بازو میں اٹھا لیتا ہے۔ بازو میں اٹھانا، واہ کیا بات ہے! یہ ہے الہی چرواہے کا پیار اور اس کی لامحدود محبت۔ اب سوال یہ ہے، خداوند یہ کہتا ہے کہ میری بھیڑ وہ ہے جو میرے پیچھے چلتی ہے، میری بھیڑ وہ ہے جو میری آواز سنتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم کب آپ نے اپنے اچھے چرواہے کی آواز کو سنا، یا کہ بھول پل گئے ہیں؟ کبھی سنا یا کبھی اس کی آواز کو سنا؟ اور اگر سنا تو اس کے پیچھے چلے، اور اگر چلے تو کس کے پیچھے چلے؟ یہ سوال میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، بلکہ ہر ایک ایماندار کے لیے ہے۔ میں نے کب اور کہاں خداوند کی اپنے اچھے چرواہے کی آواز کو سنا؟ شاید بھول بھال گئے۔ اس کا ہاتھ تو ہمارے سر پر ہے، اس کی برکت تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ تو ہمیں دل و جان سے پیار کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اس کی آواز کو سنتا ہوں یا سنتی ہوں؟ مسیح میں میرے عزیزو، آئیں اس بات پر غور کریں، کیونکہ ہماری پہچان کیا ہے؟ حقیقی بھیڑ کی پہچان کیا ہے؟ سننا اور پیچھے چلنا۔ کیا آپ سنتے ہیں؟ کیا آپ پیچھے چلتے ہیں؟ اگر یس تو آپ خداوند کے ہاتھوں میں ہیں، بے فکر ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ سنتے ہی نہیں، پیچھے ہی نہیں چلتے، then you are in
डेंजर। आपको 100 खतरात लाहिक हैं। बी केयरफुल, खुदावंद के हाथों में आ जाए। अगर बचना है, अगर जिंदगी पानी है, तो खुदावंद के हाथों में अपने आप को सौंप दें। खुदा मुझे और आपको फजल दे ताकि हम हकीकी भेड़ बनकर सुने, सुनकर पीछे चले और अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।